شوہر کا اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل کے اندر جستجو کرنا، چیزیں چیک کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، اس کے میسیجز چیک کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں بدگمانی بھی ہے، اس میں کسی کی ٹو اور جستجو میں لگنا بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری کی حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے کی بات کان لگا کر سنے، اس حال میں کہ یہ بندہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، یعنی وہ یہ بات نہیں سنانا چاہ رہا، اس کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی یہ بندہ کان لگا کر دو بندوں کی باتوں کو سننے کی چاہت رکھتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس بندے کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، سیسے کو پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جو دوسروں کی ٹو میں لگتا ہے اور خاموشی سے جا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات کو سنے۔ تو اگر شوہر ناپسند کرتا ہے کہ بیوی اس کا موبائل چیک کرے، وہ اجازت نہیں دیتا، بیوی کے لیے ناجائز حرام ہے، اس بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے۔ ہاں، اگر شوہر نے کلیتاً اجازت دے دی ہے یا شوہر اس چیز کا برا فیل نہیں کرتا، بیوی اس کا موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے مس کالز چیک کر رہی ہوتی ہے، اس کے میسیجز دیکھ رہی ہوتی ہے، اور شوہر اس کو برا محسوس نہیں کرتا بلکہ ایک طرح سے اس نے اجازت دی ہوئی ہے، تو اب بیوی بالکل میں موبائل چیک کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا موبائل ہے، شوہر استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے میسیجز، کوئی اس نے پابندی نہیں لگائی، کوئی وہ برا محسوس نہیں کرتی، اس کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوتی، تو یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو دوست کا موبائل، بھائی کا موبائل، بہن کا موبائل، یہ اس طرح سے جو دوسرے کے موبائلوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی گیلری میں گھستے ہیں، تصویریں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میسیجز میں گھستے ہیں، نمبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، بدگمانی بھی ہے، کسی کی ٹو میں لگنا بھی ہے، اور یہ والا عذاب بھی ہے کہ ایسے بندے کے کانوں کے اندر قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس نے موبائل میں ایک تصویر دیکھنے کے لیے موبائل دیا ہے تو بس وہ تصویر دیکھیں، پھر موبائل واپس کر دیں، ادھر ادھر سوائپ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں تھوڑا سوائپ کر کے یہاں کی تصویریں بھی دیکھ لیتا ہوں، ادھر کر کے یہاں کی تصویریں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کسی کا موبائل کسی نے ریپیئر کرنے کے لیے دیا ہے اور وہ بدبخت اس موبائل سے تصویریں نکال لے، اس موبائل کے اندر تصویریں دیکھنا شروع کر دے، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اچانک سے اپنے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ تھوڑا انتظار کرے کہ جو بیوی بغیر شوہر کے ابھی گھر میں رہ رہی ہے وہ اپنی صاف صفائی کر لے اور جو اس کے الجھے ہوئے بال ہیں ان کو سنوار لے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اچانک سے اپنے گھر جاؤ اور تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس قدر احتیاط کا کہا گیا ہے، پرائیویسی کی خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ موبائل اس طرح بغیر اجازت کے نہ گھسیں اس کے موبائل میں، اس سے شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں شک کا بیج بو دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ ایسا تناور درخت بنتا ہے کہ بڑے بڑے پیارے رشتے جو مضبوط نکاح کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ کر بالکل بکھر جاتے ہیں۔ ہاں، اگر باپ ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرا بیٹا غلط لوگوں میں پڑ گیا ہے، وہ کوئی کرائم کر رہا ہے موبائل کے اندر، وہ کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے جس سے اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے بیٹے کا موبائل چیک کرے، کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے۔ یہ والی بدگمانی باپ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی پیچھے قرینہ موجود ہو، لیکن کوئی قرینہ نہیں، ایسے ہی چیک کرتا ہے بھائی اپنی بہن کا موبائل کہ میں چیک کروں، کسی لڑکے سے تو بات نہیں کرتی، تو یہ کیوں آپ نے چیک کیا؟ اگر پیچھے کوئی اور سٹوری آپ کے پاس ہو کہ وہ اسکول کا بنک کر کے کسی لڑکے کے ساتھ گھومنے چلی گئی ہے، اس کی بنیاد پر آپ اس کا موبائل چیک کرتے ہیں، چلیں پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ بہن کہیں اپنی عزت نہ لٹوا بیٹھے، اس کا موبائل چیک کر لوں اور اسے سیدھی راہ پہ لے کر آؤں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ایسے ہی موبائل چیک کر رہے ہیں کہ کہیں میری بہن جو ہے کسی نامحرم سے بات تو نہیں کر رہی، یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان سے یہ بدگمانی کرنا حرام ہے، اور اس کی ٹو میں لگنا اور جان بوجھ کے موبائل سے کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا یہ گناہ ہے، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔